الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ بے شک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہو یقسم قسمہ، اور وہ ایک مال تقسیم کر رہے تھے، اذ اتاہ ذو الخویسرہ وہو رجل من بنی تمیم، ذو الخویسرہ ایک شخص آیا اور وہ بنو تمیم سے تھا، فقال یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعدل، انصاف کیجیے، فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، آپ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو، قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں نے انصاف نہ کیا میں تو خسارے میں چلا گیا، رسوا ہو گیا۔ فقال عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی فیہ اضرب عنقہ، مجھے اس کے بارے میں اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ فقال دعہ، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، فإن لہ اصحابا، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، تم میں سے کوئی ایک اپنے روزے کو اور اپنی نمازوں کو ان کے روزے اور ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانے گا، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ينظر الى نسلہ فلا یوجد فیہ شیء، اس کے وہ آگے جو پھل ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ کوئی نشان نظر نہیں آتا، ثم ينزل الى رصافہ فلا یوجد فیہ شیء، پھر اس پھل کے ساتھ جو لکڑی اس کی ملی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے بھالا سا، اس پہ کوئی چیز لگی نہیں ہوتی، ثم ينظر الى نضیہ وہو قدحہ، پھر اس کا وہ جو لمبا لکڑی کا ہوتا ہے، تیر کی لمبی جو چھڑی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، فلا یوجد فیہ شیء، اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، ثم ينظر الى قدرہ، پھر اس کے پیچھے جو آخر پر پر ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، فلا یوجد فیہ شیء، اس میں بھی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، قد سبق الفرث والدم، حالانکہ وہ خون اور گندگی کے درمیان سے گزر کے گیا، آیاتہم رجل اسود احدى عضدیہ مثل ثدی المرأة او مثل البضعة تدردر، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کالے رنگ کا آدمی ہوگا اور اس کے ان دو ڈولوں میں سے، بازوؤں میں سے ایک عورت کی چھاتی کے یعنی اس کی پستان کی مثل ہوگا، یا ایسا گوشت کا ٹکڑا جو حرکت کرتا ہوگا، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور وہ نکلیں گے لوگوں کی ایک جماعت کے اوپر، اس وقت اختلاف کے وقت وہ نکلیں گے، قال ابو سعید فاشهد انی سمعت رسول اللہ انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، واشهد، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، ان علی بن ابی طالب قاتلهم وانا معه، علی بن ابی طالب نے ان سے لڑائی کی تھی اور میں ان کے ساتھ تھا، فامر بذلک الرجل، انہوں نے لڑائی کے بعد کہا کہ اس بندے کو تلاش کرو، فالتمس،
فأوتي به، اس بندے کو تلاش کیا گیا اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. حتی نظرت الیہ، یہاں تک کہ میں نے بھی اس بندے کو دیکھا. علی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی نعتہ، اسی صفات پر تھا وہ بندہ جو صفات آپ نے اس کی بیان کی. اس پوری حدیث کا باب سے تعلق تو یہی ہے کہ یہ آپ کے معجزہ اور آپ کا جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے آنے والے ایک شخص کے بارے میں جس طرح بتایا وہ اسی طرح نکلا. یوم نہروان علی رضی اللہ عنہ کا خارجیوں کے خلاف جو ایک غزوہ تھا جس کا ذکر میں نے کل کیا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک صحابی کو شہید کیا، انہوں نے قصاص مانگا، انہوں نے کہا ہم بندہ نہیں دیں گے، ہم سب نے قتل کیا. پھر علی رضی اللہ عنہ نے ان سب سے لڑائی کی اور اس میں جب یہ مارے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ بندہ تلاش کرو جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تلاش کیا گیا، سارے مقتولین کو دیکھا گیا، اس میں یہ بندہ مل گیا. آپ صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہم نے جن لوگوں کو مارا ہے وہ ناجائز نہیں مارا. یہ وہی ظالم ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ ہے باب سے تعلق، کیونکہ معجزوں کا باب چل رہا ہے. ابھی اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد عرب کی آخری جنگ، یوں کہہ لیجیے آپ کی زندگی کی بھی تقریباً آخری جنگ، جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے، اس میں جو مال غنیمت آیا آپ اسے تقسیم کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو تالیف قلبی کی خاطر، اسلام کے ساتھ جوڑنے کی خاطر، جو نئے مسلمان تھے آپ ان کو کچھ زیادہ مال دے رہے تھے، کیونکہ آپ کی عادت تھی آپ لوگوں کو مال دے دے کر جہنم کی آگ سے بچاتے تھے. آج کفر مسلمانوں کو مال دے کے گمراہ کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ اس نقطے کو کوئی سمجھے اور اپنے خزانے ان لوگوں پر بہائے جو مال کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. ایک مسلمان اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آتا ہے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کسی بھی مسلمان کو عقیدے کی دعوت دیتے وقت، اس کی اصلاح کرتے وقت جتنے بھی پیسے لگا سکتے ہو لگا دو. یہ نبوی طریقہ ہے، نبوی منہج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو مال دیا تو اس نے دیکھا یہ کیا، ان کو زیادہ دے دیا. کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. آپ کو بہت تکلیف دی اس نے اس کلمے سے. آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے افسوس ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں تو نقصان میں چلا گیا، تباہ ہو گیا میں اگر میں انصاف کرنے والا نہ ہوا تو. یہ بات آپ نے جب کہی تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو. یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، لوگوں کی باتوں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. لوگ تو اللہ کو بھی باتیں کر گئے، لوگ تو نبی کو بھی باتیں کر گئے، لوگوں نے ابو بکر کو بھی باتیں کی. کون دنیا کے اندر، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی بات نہ کرے، ہمارے ہاں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے مجھے کوئی بات کرے تو کرے کیوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے. آپ کی طرف آپ پر بعض دفعہ بہتان بازی، تہمت بازی، یہ سب کچھ ہوگا. خلاصہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ناجائز باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب یہ کتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی توہین ایک یقیناً کفری عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے صحابہ کو روک دیا. اللہ کے نبی کی اگر کوئی توہین کرے تو نبی خود اسے چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام تک پہنچائے. آج کے دور میں چھٹی نہیں دی جائے گی، لیکن یہ کام حکومت کا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں، آپ نے اس سے بھی روک دیا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے
وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے، روزے ایسے رکھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو دیکھ کر ان کی نمازوں کے سامنے بہت حقیر جانو گے، اور ان کے روزے اور تمہارے روزے تم کہو گے ہم کیا، روزے تو ان کے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عبادت جتنی مرضی کر لی جائیں وہ اس کا فائدہ نہیں دیتے۔ بعض لوگ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بڑے عمل کرتے ہیں، بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑے چلے کاٹتے ہیں، گھروں سے پتہ نہیں کئی سال باہر رہتے ہیں، اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، نماز نبی کے طریقے پر نہیں۔ ان کو نبی کی حدیث سناؤ، یقین مانے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو کوئی جو ہے نا وہ صحیح دعوت دو عقیدے کی، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی عیب اور خرابیاں جو وہ بعض بدعتی لوگوں کے اندر ثابت کرتے ہیں، وہی چیز جب ان کی کتابوں سے ان کو دکھائی جائے تو ان کے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ عمل کو کبھی کسی کے عمل سے متاثر نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا نا کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے آگے حقیر جانو گے۔ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے عقیدے کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے اس وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے۔ اور اسی طرح قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو عمل نہیں کریں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ساری امت قرآن پڑھتی ہے ماں سوائے چند لوگوں کے، اور ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ طوطے کی طرح اوپر سے دیکھ کے رٹا مار دیا جائے۔ جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھ آتا ہے، اور کیا یہ اللہ کو جواب دہی نہیں ہے؟ ہم نے اس معاملے کو بڑا آسان لیا ہوا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ روزانہ آپ کتنے گھنٹے اپنے موبائل کو دیتے ہیں؟ روزانہ کتنے گھنٹے آپ اپنے فضول قسم کے جو ہے نا وہ بیکار قسم کی باتوں میں اور چیزوں پر گزارتے ہیں؟ کیا قرآن کی کلاس لینے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ صرف اور صرف قرآن سے محبت نہیں، جو سیدھی بات ہے، کھری بات ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی بات سے محبت ہو، احساس ہو، تو بندہ اہتمام کرتا، نہیں بھائی میں پڑھوں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ ہمارے تو ہم ایسے شہزادے لوگ ہیں کہ ہماری زندگیاں بیت گئیں، نہ دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور نہ کوئی ارادہ ہے۔ اللہ کی قسم اس غفلت پہ تو جواب دہی بنتی ہے نا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سب کو، اس غفلت پہ جواب دہی بنتی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ علماء سے انفرادی ٹائم لے کر بھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ عامی بندہ بھی جو ہوتا تھا نا وہ کم از کم قرآن کا ترجمہ پڑھ جاتا تھا۔ ابھی دنیا کی تعلیم کی ایسی لت پڑی کہ ایک باپ سے پوچھو بچہ کیا کرتا ہے؟ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہ 20 سال اس تعلیم پہ دنیا کے گتے لینے کے لیے لگا دیتا ہے، اور لاکھوں روپے اور بعض دفعہ کروڑوں روپے اس ڈگریوں پہ لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بچے کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہوتی قرآن ہے کیا، اور وہ کہتا ہے میں قرآن دین کی تعلیم دلوا رہا ہوں۔ کیا تعلیم دلوائی آپ نے؟ اپنا پیسہ بھی برباد کیا اور اللہ کے ہاں مجرم بھی بنے کہ آپ کے ہاں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ کی قسم قرآن آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، حلقوں سے نیچے نہیں اترتا۔ ہاں لوگوں کو یہ پتہ، ترنم سے پڑھو، تلفظ سے پڑھو، ایسا تلفظ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ نہ لحن جلی نہ خفی، غلطی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی، اور ایسے سوز سے پڑھتے ہیں قرآن کہ در و دیوار ہلا دیتے ہیں، لیکن خود اپنے دلوں سے نہیں نکلتا، خود دل سے نہیں نکلتی آواز۔ یہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں، جتنی فرقہ واریت ہے، جتنی جہالت ہے، یہ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ آج اگر قرآن سمجھنا شروع کر دیں یہ سب اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین سے، اب یہ تشبیہ سمجھنے والی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار کو لگنے کے بعد تیر آگے نکل جاتا ہے۔ تیر کوئی بندہ زور سے جب پھینکتا ہے تو تیر کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تیر کا وہ لوہے کا آگے نوکیلا حصہ جو جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کو پھل کہتے ہیں، بھالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
وہ اس کے پیچھے وہ لکڑی ہوتی ہے جو جہاں سے جا کے وہ اس لوہے کے نوکیلے حصے کے ساتھ ایسے جڑ رہی ہوتی ہے، وہ جو لکڑی جس کو جو ہے نا وہ غالباً پھل کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے لمبے تیر کا، اور چوتھے نمبر پہ اس کے آخر پہ ایسے پر ہوتے ہیں ایسے آخر پہ. یہ 4 اجزاء تیر کے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تیر لگا شکار کو اور نکلا، اس کے سب سے پہلے پھل کو دیکھا ہم نے، اس پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا. پھر اس کے جو ہے نا وہ بھالے کو دیکھا، اس میں کوئی نشان نہیں تھا. پھر اس لکڑی کو دیکھا، اس میں کوئی نشان نہیں تھا. پھر اس کے پیچھے پروں کو دیکھا، اس میں کوئی نشان نہیں تھا. یعنی حالانکہ وہ خون اور گندگی سے گزر کے گیا ہے جسم کے اندر سے چھو کر، کیونکہ وہ گزرا اتنی تیزی سے کہ کوئی چیز اس کو لگ نہیں سکی. صاف کا صاف تیر باہر نکلا ہے شکار کو لگ کے. یہ لوگ دین کے اندر داخل ہوئے اور ایسے نکلے ہیں کہ دین کا کوئی نام و نشان ان کے اوپر دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا دین سے تعلق صرف اتنا ہے، ان کے اندر دین نام کی کوئی چیز تعلق نظر نہیں آتی. نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ روزے رکھتے ہیں، نہ وہ اور کوئی زکوٰۃ اور نہ فرائض. بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بس زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی دین سے وہ ایسے نکلتے ہیں کہ جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے، اور نام وہ دین کا لیتے ہیں. مسلمان ہو؟ ہاں جی مسلمان ہے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے بعض دفعہ بندہ حالانکہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، نام و نشان کوئی نہیں. یعنی کہ بعض دفعہ انسان عمل بھی کرتا ہے اور دین نام کی چیز اس میں نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جب یہ مثال دی تو اس وقت پھر فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ اس قسم کا بندہ ہوگا. پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس بندے پر جب دیکھا کہ پوری نشانیاں صادق آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے. تو یہ خوارج کے بارے میں ہے، خارجیوں کے بارے میں. باوجود اس کے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، لیکن اہل علم کا جمہور اہل علم اس کے باوجود ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو مرتد نہیں کہتے. حالانکہ آپ نے ان کو فرمایا کہ ان سے لڑنے والے بہترین مجاہد ہوں گے، اور ان کی لڑائی میں مارے جانے والے شہداء بہترین شہداء ہوں گے، اور یہ زمین میں برے ترین مقتولین ہوں گے. اتنی سخت وعید ان کے بارے میں فرمائی. لیکن اس کے باوجود آپ نے یا صحابہ کرام نے یا اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو کافر نہیں کہا، کیونکہ کسی کو کافر کہنا چھوٹی بات نہیں ہے. ان کو مرتد نہیں کہا اہل علم نے. تو کسی کو کافر، منافق، مرتد کہتے وقت اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسا جرم نہ ہو جائے کہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3610.